اسلام کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے آپ کی آواز پر سب اکٹھا ہو گئے اور جمع ہو گئے۔ جب تمام حضرات آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں، آپ نے بات شروع کی اور آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی۔ سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے آپ نے اپنی ذات کو رکھا۔ آپ نے کہا کہ او لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان والوں، بتاؤ کبھی تم نے محمد کے دامن پر کوئی داغ دیکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا زمانہ میں نے تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں گزارا ہے۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، 25 سال میں میں نے نکاح بھی تمہارے سامنے کیا ہے۔ میری تجارت کے 2 سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے سامنے کیے۔ آپ نے میری گھر کی زندگی کو بھی دیکھا، میری باہر کی زندگی کو بھی دیکھا، میرے یار اور دوستوں کے ساتھ سلوک کو بھی دیکھا، غیروں کے ساتھ بھی میرے رویے اور اخلاق و کردار کو دیکھا۔ بتاؤ کیا میری ذات پر، میری شخصیت پر تم انگلی رکھ سکتے ہو؟ اس عرصے دراز میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ آپ جواب سنیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا، ہمیشہ آپ کو امین پایا، ہر معاملے میں آپ کو امانت کے ساتھ سلوک کرنے والا پایا۔ کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ کے پاس سے گزرتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ اہل عرب، مکے والے خاص طور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ صادق اور امین کے نام سے آپ کو بلاتے اور پکارا کرتے تھے۔ سب نے مانا کہ آپ کی ذات پر کون انگلی رکھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کون آپ پر عیب لگا سکتا ہے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، آپ سے بڑا سچا، آپ سے بڑا صادق، آپ سے بڑا امین، آپ سے بڑا وفادار، آپ سے بڑا حسن اخلاق کا مالک ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یہ سب سے پہلی دعوت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت کے حکم کو جب وحی نازل ہوئی تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور مکے والوں کے سامنے کس طرح اس دعوت کو پیش کیا اور پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوا، کیا جواب دیا مکے والوں نے۔ اے مکے والوں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ تمام تر اسلحے کے ساتھ لیس ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے، سچ جانو گے، یقین کرو گے؟ اب بھی سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم بات تھی اور جس مقصد کے لیے اہل مکہ کو اکٹھا کیا تھا وہ بات ان لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے بنی قریش، اے بنی ہاشم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو،
تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. اتنی بات کہنا تھی. چونکہ میں نے پہلے کہا وہ ہزاروں بتوں کے پجاری، اور یہ بات ان کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ کو مانو، ایک معبود ہے تمہارا، ایک خالق ہے تمہارا، ایک مسجود ہے تمہارا. یہ پیشانی اگر جھکے گی تو خالق کائنات کے سامنے جھکے گی. یہ مقدس پیشانی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ بڑی مقدس ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ اللہ کے در کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. سناٹا طاری ہو گیا. پوری محفل جو آپ کی امانت کے، آپ کی صداقت کے، آپ کے کمالات کے ترانے گا رہی تھی، امین اور صادق کے لقب سے آپ کو پکار رہی تھی، سب خاموش کھڑے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، دعاؤں کو سننے والا اور ان کو پورا کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا ایک ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، صحت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. خاموش. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس نالائق نے آپ علیہ السلام کی شان میں اس وقت کچھ نازیبا کلمات کہے. اور یہ وہ ابو لہب ہے جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تھی، صہیبہ باندی جس نے آ کر بتایا کہ میرے آقا تمہارا بھتیجا آیا ہے، اس ابو لہب نے خوشی کی وجہ سے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. اتنی خوشی ہوئی تھی اس ابو لہب کو. اور آج یہی چچا جب توحید کی بات آئی، اللہ کو ایک ماننے کی بات آئی، سب سے پہلے اس شخص نے مخالفت کی مجمع میں سے. اور اس نے کیا کہا؟ تبًّا لک لہذا جمعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم برباد ہو جاؤ، کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ یہ بات بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تبًّا لک لہذا جمعتنا. اس ملعون نے یہ الفاظ کہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا اور پوری سورت نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. کہ جس ہاتھ کی انگلی سے یہ اشارہ کر رہا تھا تبًّا لک لہذا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اس کی سرداری اس کے کام آئے گی، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور اس کی بیوی بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے جنگل سے کانٹے اور جھاڑیاں بین کر لایا کرتی تھی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزریں گے اس راستے پر ان کو ڈالوں گی تاکہ محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے کہا اس کی بیوی جہنم کا ایندھن بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی گستاخی کرے گا نہ وہ خالق کائنات کو منظور ہے اور نہ وہ اس امت کو منظور ہے. آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی صحیفے اللہ نے نازل کیے، ہر کتاب میں
ہر صحیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ عالم ارواح میں انبیاء کرام سے اللہ نے عہد لیا کہ اے نبیوں کی جماعت، میں آخری زمانے میں اپنا ایک پیغمبر بھیجوں گا، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ، یا یوں کہہ لو کہ موسیٰ اگر تم میرے فلاں محبوب اور شہید پیغمبر کے زمانے میں تمہیں وہ زمانہ مل جائے تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور تم ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی شان کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے کمالات کا کیا کہنا؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم حضرات، ایک مدرسے کے سابق طالب علم حافظ محمد عرباز سلمہ، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔